پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی اقدامات کا جواب دینے کے لیے پاکستان تیار۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اجلاس میں ملک کی داخلی اور خارجی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اجلاس میں شرکت کرے گی۔ جو بھارت کرے گا ویسا ہی جواب دیں گے۔ انڈیا نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ بھارت کے پاس اگر شواہد ہیں تو پیش کرے۔ قومی سلامتی کمیٹی میں اہم فیصلے ہوں گے۔ کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان دنیا بھر میں امن چاہتا ہے۔ بھارت اپنے مسائل کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیتا ہے۔ بھارت نے ایکشن لیا تو ہم بھی تیار ہیں۔ بھارت کے اعلانات میں غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ پہلگام میں سیاحوں پر حملہ، بھارت بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ پاکستانیوں کے لیے سارک کے تحت ویزے بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ پاکستانی سارک ویزا استثناء پروگرام کے تحت بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن میں تمام دفاعی، فوجی، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ پاکستان میں بھارت ہائی کمیشن کا عملہ 55 سے کم کر کے 3 کرنے کا اعلان۔ انڈین حکومت کا پاکستان میں موجود بھارتی شہریوں کو 1 مئی تک بھارت واپس آنے کی ہدایت۔ دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا بھی اعلان۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت سندھ طاس معاہدہ فوری طور پر معطل کرنے کا اعلان۔ بھارت کی مذموم حرکت 1960 کی سندھ طاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ملک تحریری طور پر متفق نہ ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا تھا۔ عالمی بینک بھی معاہدے کا ضامن ہے۔ انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی بین الاقوامی سطح پر پالیسی اور ضمانت شدہ معاہدہ ہے۔ پہلگام فالز فلیگ حملے پر سری نگر کے شہریوں نے اہم سوالات اٹھا دیے۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں نے بھی پہلگام واقعے کو مودی سرکار کی چال قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے شہری نے کہا کہ پہلگام ڈرامہ ایک چال ہے۔ 1990 سے لے کر اب تک کون سا سیاح ہم نے مارا ہے؟ اتنے بھارتی سیکیورٹی انتظامات اور کیمروں کی موجودگی میں یہ حملہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہمارا کشمیر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عمر عبداللہ ان سے اسٹیٹ کورٹ مانگ رہے ہیں، اس لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کھلی جارحیت اور خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا اقدام اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت ماضی میں بھی اہم مواقع پر فالز فلیگ آپریشنز کا سہارا لیتا آیا ہے تاکہ دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور ناانصافیوں سے ہٹائی جا سکے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم کا سب سے مؤثر اور متحرک حصہ رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا بھارتی اقدامات پر رد عمل۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی اور سعودی ہم منصب سے ملاقاتیں۔ اداروں میں جاری اصلاحات بارے آگاہ کیا۔ پانڈا بانڈ کے لیے چین کی پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست۔ وزیر خزانہ نے سعودی ہم منصب سے IMF پروگرام میں معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، اصلاحاتی ایجنڈے پر کار بند رہنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ کی متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالی امور سے ملاقات۔ پاکستان کے معاشی اشاریوں فچ ریٹنگ میں بہتری اور نجکاری ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی پر UAE کے سرمایہ کاروں کی سراہا۔ محمد اورنگزیب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جن لیکان کی بھی ملاقات۔ پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمر ایوب، شبلی فراز اور علیمہ خان کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ یہ آرڈر
لارجر بینچ نے پاس کیا تھا۔ کیا سنگل بینچ یہ کیس سن سکتا ہے؟ اگر لارجر بینچ کے آرڈر کی توہین ہوئی ہے تو ان کو ہی سننا چاہیے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا سنگل بینچ بھی کیس سن سکتا ہے۔ شبلی فراز نے کہا ہم عدالتی حکم کے مطابق جاتے ہیں تو ہماری تصدیق کی جاتی ہے۔ علیمہ خان نے کہا جج صاحب آپ کے آرڈرز کی توہین ہو رہی ہے۔ لارجر بینچ کے آرڈر کے خلاف توہین عدالت کے سنگل بینچ میں کیسے لگ گیا؟ عدالت نے رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت میں 12 بجے تک وقفہ۔ پارٹی نے جب بھی احتجاج کی کال دی ہم تیار ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کوئی بڑی بات نہیں، گھر کے اندر بھی اختلاف ہوتے ہیں، ہماری پارٹی اور نظریہ ایک ہے، پارٹی کا لیڈر بھی ایک ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے خلاف کراچی میں احتجاج۔ نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر کراچی اور ملیر بار کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، ٹھٹہ سے کراچی کا زمینی راستہ تاحال منقطع۔ اوباڑوں میں کینالز تنازع کے خلاف احتجاج جاری۔ سندھ اور پنجاب کا زمینی رابطہ منقطع، لوگوں کو مشکلات۔ کند کوٹ میں گولا موڑ پر چوتھے روز بھی دھرنا جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ زراعت، تعلیم، صحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تجارت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اور شہر قائد میں ہیٹ ویو کی صورتحال ختم، سمندری ہوائیں جزو بحال۔ کراچی میں آج سے درجہ حرارت میں کمی متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام تک سمندری ہوائیں مکمل بحال ہونے کا امکان ہے۔ پنجاب میں آج بھی ہیٹ ویو اور گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ اپریل کے اختتام تک درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 51,305 ہو گئی، 1,17,000 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی آباد کاروں کا مغربی کنارے میں فلسطینی گاؤں پر حملہ، درجنوں گھروں کو نذر آتش کر دیا۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے جنگلات میں آگ نے تباہی مچا دی، 13,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل گیا، 5,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 25,000 افراد بجلی سے بھی محروم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں نے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھا دی، امریکی فیڈرل ریزرو کی تازہ ترین رپورٹ جاری۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں معاشی سرگرمیاں سست روی کا شکار، کمپنیاں غیر یقینی صورتحال کے باعث بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹیرف میں کمی لانے کے لیے چین کا کردار اہم ہوگا، اگلے 2-3 ہفتوں میں بیجنگ کے لیے ٹیرف طے کریں گے۔ ہمیں کینیڈا سے کاریں نہیں چاہیے، کینیڈا سے کاروں کی آمد پر 25% ٹیرف عائد ہوگا۔ سمجھتا ہوں بھارت ٹیرف میں کمی کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو۔ ٹیرف معاہدے کے لیے دھمکی نہیں چلے گی، چین کا تجارتی معاہدے سے متعلق امریکی پیغامات پر رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے معاہدے کے لیے امریکہ کا کوئی پریشر نہیں، واشنگٹن اگر معاملات کو بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے تو دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ امریکہ کے چین سے مذاکرات برابری اور باہمی اعتماد سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں 100 دن مکمل ہونے کی خوشی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاست مشیگن میں ریلی کا اعلان۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے مشیگن کے میکومن کاؤنٹی میں ریلی کی قیادت کریں گے۔